اپنے برنا وجود کو چھپاتی ایزل چلانے لگی۔ برہان خان زادہ کے سینے پہ مکے مارنے لگی۔ میں تمہاری بھابھی ہوں، تم نے میری عزت خراب کیوں کی؟ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ برہان خان زادہ جلدی سے چادر سے اس کے برنا وجود کو اچھی طرح ڈھانپتا اسے سینے سے لگا گیا۔ خاموش ہو جاؤ، تم پہلے میری بھابھی تھی، اب میری بیوی ہو، اور بار بار میں اپنا حق لوں گا۔ وہ غصے سے اس کی گردن کو نوچتے ہوئے بولا، جھوٹ بول رہے ہو، مجھے میرے شوہر کے پاس جانے دو۔ جیسے ہی وہ غصے میں اٹھی، چکرا کر گر گئی۔ اپنے بڑھے ہوئے پیٹ کو دیکھ کر وہ خود حیران ہوئی تھی، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ میں کہاں ہوں؟ وہ گر کر اس کی باہوں میں بے ہوش ہو گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے دوبارہ سے اس پر جھکا۔ ایک نشے والا انجیکشن لگانے کے بعد چادر اس کے وجود سے ہٹاتا ایک بار پھر سے اس کے وجود میں ایزل دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب برہان کمرے میں داخل ہوا، لبوں پہ ایک گہری مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ آج اس لڑکی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا جسے حاصل کرنے کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ جلتا ہوا بیڈ پہ آ کے بیٹھا، اس کا گھونگھٹ اٹھا کے دیکھا۔ اس کے چہرے پہ بالکل سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ یہ شاید ان دواؤں کا اثر تھا جو اس کو دی جا رہی تھی۔ ایزل کو حاصل کرنے کے لیے جو قدم اس نے اٹھائے تھے اس کے بارے میں شاید کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ ایزل کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے مسکراتے ہوئے برہان نے اپنے لبوں سے لگایا تو ایزل ناسمجھی کے عالم میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ میاں بیوی ہم لوگ بن چکے ہیں نا؟ ہمیشہ میں تمہیں کہتا تھا نا، تمہیں چھونے کی تمنا میرے اندر آگ لگا دیتی ہے، تو آج تم مجھے مل گئی ہو، کیوں نہ میں اپنی تمام تر خواہشات پوری کر لوں۔ اس کے چہرے پہ آئی ہوئی بالوں کی آوارہ لٹوں کو پیچھے کرنے لگا۔ اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ چکا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو، یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا اس کی جیولری کو اتارنے لگا۔ یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ ایزل برہان سے دور ہوتے ہوئے بولی۔ برہان ایک دم سے اسے اپنے قریب کر کے اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے اس کی جیولری کو اتارنا شروع کیا۔ پلیز ایسے نہیں کریں، مجھے آہد کے پاس جانا ہے، وہ بمشکل اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے بولی۔ آہد مر چکا ہے، آہد تمہاری زندگی سے چلا گیا ہے میری جان۔ آہد کی تمہاری زندگی میں اب کوئی جگہ نہیں، اب تو صرف میں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی تمام جیولری کو اتارنے کے بعد اب اس کے دوپٹے کو اتارتا اس کی گال پہ ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ ایزل جو کہ ابھی پوری ہوش و حواس میں بھی نہیں تھی، وہ نہیں جانتی تھی اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں، بس ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ نہیں چھوڑے مجھے، میں صرف آہد کی امانت ہوں، مجھے آہد کے پاس جانا ہے۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، بار بار آہد کے پاس جانے کی ضد کرنے لگی۔ برہان کو اس کے منہ سے آہد کا نام سن کے غصہ آنے لگا۔ ایک دم سے اس کے جبڑے کو دبوچا۔ خبردار، تمہاری زبان پہ آہد کا نام آیا، تم میری بیوی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتا ہوا اس کے اوپر جھکا۔ وہ چلانے لگی، اسے مکے مارنے لگی، اس کے چہرے پہ ناخن مار چکی تھی۔ نہیں ہوں میں تمہاری بیوی، مجھے آہد کے پاس جانا ہے۔ وہ تھوڑی تھوڑی ہوش و حواس کی دنیا میں واپس آ رہی تھی، اور یہ دیکھتے ہوئے وہ ایک دم سے غصے میں اٹھا، الماری کی طرف گیا
الماری کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے اندر سے ایک انجیکشن نکالا۔ وہ انجیکشن بھرنے کے بعد اس کی طرف آنے لگا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، تم میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ اس کے لبوں پہ گہری مسکراہٹ بکھری۔ یہی سب کچھ تو میں نے کرنا ہے، یہ کہتے ہوئے ایک دم سے اس کے بازو پر انجیکشن لگا چکا تھا۔ اب کی بار وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہونے لگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ چھانے لگی۔ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے وجود پہ چلتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اپنے کمزور سے ہاتھوں سے اس کے ہاتھوں کو ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ بے ہوشی کی دنیا میں جا رہی تھی، اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ چھانے لگی۔ وہ آنکھوں کے سامنے اپنے وجود پہ اس کے ہاتھوں کو چلتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنے کمزور سے ہاتھوں کو اس کے ہاتھوں کو ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ بے ہوشی کی دنیا میں جا رہی تھی، اس کی آنکھوں کے سامنے آہت کا مردہ سا چہرہ آنے لگا۔ آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ برہان، چھوڑو مجھے، میں تمہاری بھابھی ہوں، چھوڑو مجھے، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی جا رہی تھی۔ لیکن اب اس کا چلانا بھی دم توڑ گیا۔ آخری دفعہ وہ اپنے وجود سے اپنے کپڑوں کو الگ ہوتا ہوا محسوس کرتی رہی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو ہلکی ہلکی روشنی کھڑکی کے پردوں کو چیرتی ہوئی اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی، کمبل کو اپنے گرد لپیٹ لیا، چاروں اطراف دیکھنے لگی۔ اسے ٹھیک سے ہوش بھی نہیں آ رہا تھا، اس کی آنکھ بھی نہیں کھل رہی تھی، اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ بمشکل اپنی آنکھوں کو کھولتا، اتنے میں برہان کی بھی آنکھ کھل چکی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے وہ تمام خواہشات پوری کر لی تھیں جس کی وجہ سے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ اس نے کیا کچھ نہیں کیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے بالوں کی آوارہ لٹوں کو اس کے کانوں کے پیچھے کرتا ہوا کہنے لگا، میری جان، آج میں نے تمہیں حاصل کر لیا ہے نا۔ تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ آج فائنلی تم مکمل طور پہ میری ہو چکی ہو۔ تمہارے وجود پہ میں نے حق جتا لیا ہے۔ تمہارا وجود آج سے صرف میرا ہے۔ تمہاری روح پہ بھی حق جتاؤں گا، تمہارے وجود پہ بھی میں حق جتاؤں گا، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ ایزل خونخوار نگاہوں سے برہان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم بہت ہی ذلیل اور گھٹیا انسان ہو، وہ اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے بولی۔ ہاں ہوں میں گھٹیا انسان، کیا کر لو گی تم؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگانے لگا۔ وہ اسے پیچھے کی طرف دھکا دینے لگی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو، وہ چلائی تھی، مگر وہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ آج بھی آہت سے محبت کرتی ہوں۔ تم نے مجھ سے میرے آہت کو چھینا ہے نا؟ تم نے اپنے بھائی کی جان لی ہے، اس کے لیے تمہیں کبھی خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا ہوا کہنے لگا، کوئی بات نہیں، آہت دور ہو گیا تو میں پاس آ گیا ہوں نا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، بے پناہ تمہیں محبت دوں گا، وہ دوبارہ سے چلاتے ہوئے کہنے لگی۔ تم سے مجھے نفرت ہے، میں صرف اور صرف آہت سے محبت کرتی ہوں۔ اب کی بار برہان کو غصہ آ گیا۔ ضبط سے وہ اپنی مٹھیاں کھینچنے لگا۔ تم بولو، تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اس کے بالوں کو دبوچتا ہوا اس کے چہرے کو اپنی طرف کرنے لگا۔ نہیں کرتی میں تم سے محبت، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، تمہیں مجھ سے محبت کرنی پڑے گی۔
میں تمہیں مجبور کر دوں گا خود سے محبت کرنے پہ۔ وہ چلاتے ہوئے بولا، نہیں کرتی میں تم سے محبت، جتنا بھی مجبور کر لو، کبھی نہیں کروں گی۔ وہ اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتا ہوا اس کے اوپر جھک گیا تھا۔ وہ اپنی گردن پہ اتنی شدت سے اس کا لمس محسوس کر رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی اسے نوچ کھائے گا۔ اسے دور ہوا تو اس کی گردن پہ ہلکا ہلکا خون تھا۔ وہ غصے میں کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے باہر چلا گیا۔ وہ اٹھی اور سارے کمرے کی چیزوں کو ارد گرد پھینکنے لگی۔ ہر چیز کو اس نے تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ پاگل کر دو گی تم مجھے، ذلیل انسان، تمہیں کبھی خدا بھی نہیں بخشے گا۔ وہ چلاتے ہوئے ایک ہی بات بولے جا رہی تھی۔ آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہے جا رہے تھے۔ وہ جیسے ہی کمرے سے باہر آئی، سامنے اس نے روبینہ بیگم کی طرف دیکھا۔ چلتے ہوئے روبینہ بیگم کے پاس آئی۔ آنٹی، وہ روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگی۔ آنٹی، میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، وہ بمشکل اپنی آنکھوں کو کھولتے ہوئے بولی تھی۔ وہ جانتی تھی برہان اسے نشہ آور ادویات دے رہا ہے، اس کے وجود کے ساتھ، اس کے جذبات کے ساتھ، اس کی روح کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ روبینہ بیگم اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہنے لگیں، بیٹا صبر کرو، دیکھو ایک بیٹے کی وجہ سے میں نے اپنا دوسرا بیٹا کھو دیا ہے، میں تمہیں تکلیف دے رہی ہوں، برہان تمہارے پیچھے پاگل ہوا پڑا ہے، وہ تمہیں خود سے محبت کرنے پہ مجبور کر دے گا۔ وہ بھی روبینہ بیگم کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ کو واقعی میں ایسا لگتا ہے کہ ایسے گھٹیا انسان سے مجھے محبت ہو سکتی ہے، جس نے اپنے بھائی تک کو مار دیا، جس نے وہ قدم اٹھایا مجھے حاصل کرنے کے لیے جو ناجائز تھا؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ روبینہ بیگم کی آنکھوں میں بے بسی اتر آئی تھی۔ بیٹا میں کیا کروں، میں خود بہت زیادہ بے بس ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں کیا کروں؟ اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے بولی تھی۔ بیٹا پلیز، ابھی تم برہان کو برداشت کر لو، دیکھنا وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ سچ میں آپ کو لگتا ہے میں اسے معاف کر دوں یا اسے اپنی زندگی میں قبول کر لوں؟ کبھی نہیں، وہ میری محبت کا قاتل ہے، وہ میرے شوہر کا قاتل ہے، میں کبھی اسے معاف نہیں کروں گی، بالکل بھی نہیں کروں گی۔ وہ سسکتے ہوئے بولی تھی۔ معاف تو تمہیں میری جان کرنا ہی پڑے گا۔ برہان ابھی وہ نشے کی حالت میں گھر میں داخل ہوا تھا، دن دہاڑے پتہ نہیں کہاں سے نشہ کر کے آ گیا ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے کمرے کی طرف جانے لگی۔ برہان اس کے پیچھے گیا، غصے میں کہنے لگا، کیا تم بکواس کر رہی تھی؟ تم نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کرو گی، تمہیں خود سے محبت کرنے پہ مجبور کر دوں گا۔ اب کی بار دوبارہ سے وہی بات کرنے لگا۔ اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آ چکا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو کیچڑ میں جکڑ رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے آ گیا، اس کے بالوں کو کھولتا ہوا ایک دم سے پیچھے سے بالوں کو مٹھی میں دبوچ چکا تھا۔ اس کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے مڑ کے پیچھے کھڑے ہوئے برہان کی طرف دیکھا۔ سچ بول رہی ہوں، یہ خوش فہمیاں کہ مجھے تم سے کبھی محبت ہوگی، یہ کہتے ہوئے وہ اسے پیچھے کی طرف دھکا دے چکی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ لگاتا ہوا کہنے لگا، ایک دن تو تمہیں مجھ سے محبت ہوگی، نہیں کرو گی تو میں زبردستی خود سے محبت کرنے پہ مجبور کر دوں گا۔ وہ چلاتے ہوئے بولا تھا، میرے بالوں کو چھوڑو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے،
نہیں چھوڑوں گا۔ تم آہد کا نام لے کے کیوں مجھے جلاتی ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ میں آہد سے پہلے تم سے محبت کرتا تھا۔ وہ چلاتے ہوئے بولا، نہیں کرتے تھے تم مجھ سے محبت۔ تمہاری یہ جنونی محبت مجھے نہیں برداشت ہوتی، نہ مجھے اس جنونی محبت سے کوئی لینا دینا ہے، نہ مجھے انٹرسٹ ہے۔ وہ چلاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچنے لگا۔ تمہیں میں مجبور کر دوں گا خود سے محبت کرنے پہ، ہر بار تم یہی بولتی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہنس پڑی تھی۔ اس نے جیسے ہی برہان کو پیچھے کی طرف دھکا دیا، وہ نیچے فرش پہ جا گرا۔ اب کی بار پیچھے گلدان ٹوٹ کے اس کے ہاتھ میں لگا تھا۔ اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگا۔ اب کی بار اس کے ہاتھ سے خون بہتا ہوا دیکھ کر وہ بھی پریشان ہوئی۔ فوراً سی اس کے پاس آئی۔ تمہارا خون بہہ رہا ہے، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ بہنے دو، لیکن جو تکلیف تم ہر روز میرے دل پہ لگاتی ہو، اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں بھی تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم بھی مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتے ہو، اذیت دیتے ہو۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی، تم مجھے نشاور ادویات دیتے ہو نا؟ اس کے لیے میں، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اچانک وہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ وہ اسے نیچے فرش سے اٹھاتا ہوا اپنی باہوں کے حصار میں لیتا بیڈ پہ لٹایا۔ میری جان آنکھیں کھولو، میری جان آنکھیں کھولو نا، اس کی گال کو تھپ تھپاتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں پاؤں کو سہلانے لگا۔ ایک ہی لمحہ لگا تھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ وہ محبت سے اس کے ہاتھوں پاؤں کو سہلا رہا تھا۔ ایک دفعہ آنکھیں کھولو نا، میں دوبارہ تم پہ غصہ نہیں کروں گا، پلیز، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اب کی بار برہان کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ برہان خان زادہ کو اس لڑکی نے اس قدر بے بس کیا ہوا تھا، نہ اسے بتا پا رہا تھا، نہ اس کی تکلیف کو کم کر پا رہا تھا۔ مکمل طور پہ اسے اپنے حصار میں جکڑا ہوا تھا۔ رات کے نہ جانے کس پہر جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو برہان کی باہوں کے حصار میں پایا۔ وہ بمشکل سے اپنی آنکھیں کھولنے لگی۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ پورے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ یہ کس قدر گھٹیا اور غلیظ انسان ہے۔ اس نے میری بے ہوشی کا فائدہ اٹھا کے میرے ساتھ، وہ اپنے وجود میں اٹھتی ہوئی ٹیسیں محسوس کر کے مشکل سے اٹھی، اپنے حلیے کو دیکھنے لگی۔ اس کے کپڑے چینج تھے۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ایزل، کیا ہوا ہے تمہیں؟ برہان فوراً سے آنکھیں کھلی، ایزل کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ ایزل نے نفرت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ سے لیٹ کے چھت کو گھورنے لگی۔ وہ ایزل کی کمر پہ ہاتھ رکھتا ہوا اسے اپنے قریب کر گیا تو اس کے سینے میں منہ چھپا کے، ایزل، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، تم میری محبت کو مت دھتکارا کرو۔ ایزل غصے میں بولی، نہیں کر رہی میں تم سے محبت، خدا کے لیے مجھے جانے دو، نکالو اپنی زندگی سے، وہ چلاتے ہوئے بولی، اور ایزل کو دیکھتا ہوا خاموش ہو گیا۔ صبح صبح لان میں کھڑی ہوئی تھی۔ روبینہ بیگم اس کے پاس آئیں۔ بیٹا، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اس نے روبینہ بیگم کی طرف دیکھا۔ آنٹی، آپ کو پتہ ہے یہ مجھے نشاور ادویات دیتا ہے، انجیکشن لگاتا ہے، جس کی وجہ سے میری کنڈیشن بہت خراب ہوتی جا رہی ہے، بہت بری ہوتی جا رہی ہے، میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی، وہ روتے ہوئے بولی۔ تو وہ کہنے لگی، دیکھو ایزل بیٹا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان مت ہوا کرو، تم برہان کے ساتھ محبت سے رہو،
وہ تمہارے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ ایسی حرکتیں نہیں کرے گا۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ آپ کیوں اپنے بیٹے کا اتنا ساتھ دے رہی ہیں؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں نے اسے مارا ہے۔ آہد کو آپ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ چلاتے ہوئے بولی۔ ربینہ بیگم اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ بیٹا، تم شاید یہ بات کبھی نہیں سمجھ سکی۔ برہان نے آہد کو نہیں مارا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ برہان نے مارا تھا۔ میں نے بے ہوشی ہونے سے پہلے دیکھا۔ آہد پہ گولی چلانے والا برہان تھا، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ اچانک سے نہ جانے کیا ہوا، ایک دفعہ پھر سے گر کر بے ہوش ہو گئی۔ ربینہ بیگم چلانے لگی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی برہان نے جب اسے بے ہوش دیکھا تو فوراً سے اس کے پاس آ گیا، اسے اپنی باہوں کے حصار میں اٹھا لیا۔ ربینہ بیگم نے برہان کی طرف عجیب نگاہوں سے دیکھا۔ مما، مجھے معاف کر دیں۔ وہ اپنی ماں سے معافی مانگنے لگا۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے مما، میں ایسا کچھ نہیں چاہتا تھا۔ کاش کہ مما میں سب کچھ ٹھیک کر سکتا، لیکن میں اس کی محبت میں بے بس ہوں۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے بولا تو وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اسے لے کے ہاسپٹل گیا۔ ڈاکٹر نے جو بات بتائی وہ سن کے حیران ہو گیا۔ ڈاکٹر کہنے لگی، یہ ماں بننے والی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے ان کی کنڈیشن کیا چل رہی ہے؟ اس وقت یہ بہت سیریس کنڈیشن میں ہے، تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ آپریشن کروا لیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں ایسا کچھ بھی نہیں کروانا چاہتی، مجھے میری اولاد عزیز ہوگی، وہ نرمی سے بولا۔ جب ایزل کو ہوش آئی تو آنکھوں کے سامنے ہر چیز گھوم رہی تھی۔ وہ کچھ بھی ٹھیک سے یاد نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ کون تھی، کہاں تھی؟ بمشکل اس نے اپنی آنکھیں کھول کے دیکھا۔ برہان اس کے پاس آ کے بیٹھا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ آہد کہاں ہے؟ وہ بہت نارمل انداز میں پوچھنے لگی، جیسے آہد اس کے پاس یہاں ہی ہو۔ یہ سن کے برہان نے اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ کچھ دن کے لیے دوسرے شہر گیا ہوا ہے، بہت جلد واپس آئے گا، وہ محبت سے بولا تھا۔ برہان کی بات سن کے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، یہ کیا بات ہوئی؟ انہیں بولنا تھا نا مجھے بھی ساتھ لے کے جاؤ۔ انہیں ایک بہت ضروری کام تھا، اس وجہ سے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو وہ تمہیں چھوڑ کے ہی چلے گئے۔ وہ اس کے ساتھ باتیں لگا ہوا تھا۔ ربینہ بیگم اندر داخل ہوئیں۔ ربینہ بیگم کو دیکھتے ہی اسے خاموش رہنے کا کہنے لگا۔ کافی وقت بعد وہ باہر آئے تو ربینہ بیگم پوچھنے لگیں، کیا ہوا ہے اس کو؟ وہ کہنے لگا، وہی ہوا ہے جو پہلے ہوا تھا، اور وہی دوبارہ اپنی پہلے والی حالت میں واپس آ گئی ہے۔ اسے لگے گا کل ہی تو میں نے آہد کو مارا تھا۔ وہ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں۔ بیٹا، تم اسے حقیقت بتا دو نا، جب وہ ہوش میں آتی ہے، ٹھیک ہوتی ہے، اسے ساری حقیقت بتا دو۔ نہیں، میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا، یہ کہہ کے وہ خاموش ہو گیا۔ ایزل کی حالت دن بدن عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کسی سے کوئی بات نہیں کرتی، اکثر اسے باتیں بھی بھول جاتی۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی وہ کون ہے کون نہیں۔ یوں ہی دن گزرتے جا رہے تھے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ وہ برہان کی باہوں میں سو رہی تھی جب اچانک رات کے نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے برہان کی طرف دیکھا، فوراً سے اپنے آپ کو دیکھا۔ اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ غصے میں برہان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آہد کہاں ہے؟ اس کی بات سن کے برہان کو حیرت ہوئی تھی۔
نہ جانے کیوں برہان کو اس پہ غصہ بھی آ گیا۔ ایک دم سے اس کے کندھے سے پکڑ کے کہنے لگا، آہد بھائی کہاں ہیں؟ آپ کو اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ آپ کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، میں ہوں آپ کا شوہر، آہد نہیں ہے۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، نہیں، تم میرے شوہر نہیں ہو سکتے، آہد ہے میرا شوہر، میں آہد سے محبت کرتی ہوں، میں تم سے محبت نہیں کرتی، مجھے آہد کے پاس جانا ہے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی، بس کر دے خدا کے لیے، دوبارہ سے کسی قسم کی کوئی بات مت کیجیے گا۔ اب کی بار وہ چلاتے ہوئے بولی تو وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ غصے میں اٹھی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی نگاہیں اپنے پیٹ کی طرف گئیں۔ اپنے بڑھے ہوئے پیٹ کو دیکھا، پھر اس نے برہان کی طرف دیکھا، نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، یہ بچہ تمہارا ہے نا؟ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ وہ غصے میں وہاں سے اٹھتے ہوئے جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ اس کے پیچھے جانے لگا۔ جہاں بھی جاؤں تمہیں اس سے لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے باہر کی طرف جا رہی تھی۔ ایزل سیڑھیوں سے تیزی سے اتر رہی تھی۔ ایزل تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، تم نیند میں ہو، پلیز گر جاؤ گی۔ وہ پیچھے سے اسے بلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک دم سے اس کے پاس آیا، اس کے بازو سے پکڑ کے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھنے لگی، خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے ہاتھوں کو پکڑتا ہوا کہنے لگا۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ ابھی بھی وہ باہر کی طرف جا رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ پیچھے سے اسے بلاتے ہوئے پہنچ گیا تھا۔ میں آہد کے پاس جانے لگی ہوں، یہ کہہ کے وہ گھر سے باہر نکل چکی تھی۔ سڑک پہ چلتی جا رہی تھی اور برہان اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ رک جاؤ پلیز، خدا کے لیے رک جاؤ، کہاں جا رہی ہو؟ برہان تو پاگل ہونے لگا تھا۔ پلیز تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، رک جاؤ۔ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا بالکل اس کے پاس آ گیا، مگر وہ اسے پیچھے دھکا دیتی ہوئی دوبارہ سے چلنے لگی۔ جب اچانک سامنے سے آتی ہوئی گاڑی سے ٹکرائی تھی، آہد اس کا نام پکارتے ہوئے وہ فوراً سے اس کے پاس آیا۔ نیچے سڑک پہ گر چکی تھی۔ برہان نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا دیا۔ پلیز آنکھیں کھولو۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ پلیز آنکھیں کھولو۔ اب کی بار وہ چلانے لگا۔ گاڑی والا ہی اسے ہاسپٹل لے کے پہنچا۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد کہنے لگی، ان کی کنڈیشن بہت خراب ہے، آپریشن کرنا پڑے گا۔ وہ پریشان ہو چکا تھا۔ وہ بھلا کیا کہہ سکتا تھا؟ آپریشن تھیٹر کی طرف چلی گئی۔ وہ پریشانی کے عالم میں باہر بیٹھا ہوا تھا۔ آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اپنے بالوں کو اس نے مٹھیوں میں دبوچا ہوا تھا۔ کافی وقت بعد ڈاکٹر باہر آئی، پھر بھی یہی کہنے لگی، ان کی کنڈیشن اس وقت بہت خراب ہے، فی الحال کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ ڈاکٹر کی بات سن کے وہ پاگل ہونے لگا، کہنے لگا، پلیز ڈاکٹر، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، پلیز۔ ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھیں، ہم پوری کوشش کریں گے کچھ بھی نہ ہو، لیکن فی الحال ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر وہاں سے چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ حیرت سے وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا، بار بار یہی دعا کر رہا تھا کہ اسے کچھ بھی نہ ہو۔ اسے بہت زیادہ محبت تھی۔ آہد اسے کئی سالوں سے پسند کرتا تھا، لیکن جب برہان نے پہلی دفعہ اسے دیکھا، برہان بھی اس پہ دل ہار بیٹھا۔ برہان نہیں جانتا تھا آہد اسے محبت کرتا ہے۔ وہ آہد کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اس وقت وہ کینسر میں مبتلا تھا۔
وہ کیا کر سکتا تھا؟ آہد کو معلوم نہیں تھا کہ برہان اس سے محبت کرتا ہے۔ ایک رات آہد اس کے کمرے میں آیا، دیکھا تو ایزل کی تصویر کو سینے سے لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ غصے میں اسے پوچھنے لگا، تم نے میری بیوی کی تصویر کو سینے سے کیوں لگایا ہوا ہے؟ برہان گھبرا گیا، کہنے لگا، میں اسے پسند کرتا تھا لیکن میں نے آپ کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ اس دن دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی تھی۔ وہ غصے میں لاؤنج میں آ گئے۔ یہی لگ رہا تھا جیسے نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ آہد بار بار کہہ رہا تھا وہ خود کو ختم کر لے گا۔ وہ کبھی بھی اپنے بھائی کی خوشیاں نہیں چھیننا چاہتا تھا۔ برہان تو پاگل ہونے لگا، کہنے لگا، نہیں بھائی، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ ان دونوں کے جھگڑے کے درمیان اس وقت ایزل تو بے ہوش ہوگی، مگر ایزل کو یہی لگ رہا تھا برہان نے اسے مارا ہے، مگر برہان نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ نہ برہان نے گولی چلائی، بلکہ اس کی تو کنڈیشن اتنی خراب ہو گئی تھی۔ آہد کا انتقال ہو گیا۔ جب ایزل کو یہ بات پتہ چلی تو وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اس نے اتنا گہرا صدمہ لیا کہ وہ کوما میں چلی گئی۔ جب وہ کوما سے واپس آئی تو وہ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ آہد کا انتقال ہو چکا ہے۔ کبھی اسے کچھ یاد آ جاتا، کبھی اسے سب کچھ بھول جاتا۔ اس کے دماغ پہ بہت گہرا اثر پڑا تھا۔ ایسے میں کبھی کچھ یاد آ جاتا، کبھی کچھ بھول جاتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل گیا۔ کافی وقت بعد ڈاکٹر باہر آئی، کہنے لگی، مبارک ہو، آپ کا بیٹا ہوا ہے۔ یہ سن کے برہان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی، لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ ڈاکٹر کی طرف گیا۔ اس نے روم کا دروازہ کھول کے دیکھا تو سامنے وہ اسٹریچر پہ پڑی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے بیٹا پکڑایا تو اس نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے برہان کی طرف دیکھا، گویا جیسے اسے ہر چیز سمجھ آ چکی ہو، اس کی زندگی یکسر بدل چکی ہو۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے برہان کو بھی کچھ نہیں کہا، نہ کوئی ہنگامہ کیا، نہ کوئی غصہ کیا، نہ چیخی، نہ چلائی، کچھ بھی نہیں کیا، بس خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ ایزل کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا کہنے لگا، ایزل، مجھ سے بات کرو نا، تم اتنی خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ ایزل نے نفی میں سر ہلایا، کہنے لگی، نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ کہہ کے وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے، گویا جیسے ہر چیز کو تسلیم کر چکی ہو۔ اپنے بیٹے کو تم نے نہیں دیکھا؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا، مگر ایزل نے یوں اپنی آنکھیں بند کر لیں جیسے اسے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ کوئی اسے بات کر رہا ہے، کوئی اسے بلا رہا ہے۔ ایزل نے نفی میں سر ہلا دیا، اس کی پیشانی کو چومتا ہوا کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے میری جان، تم آرام کرو، تمہیں اس وقت آرام کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس کی ہتھیلیوں پہ بوسہ دیتا ہوا اپنے بیٹے کو اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ ایک عجیب سی تکلیف کا احساس اسے خود بھی ہو رہا تھا۔ واپس گھر آنے کے بعد بھی وہ مکمل طور پہ خاموش تھی۔ روبینہ بیگم اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی، مگر اس کے باوجود وہ بھی کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرتی۔ رات کا وقت تھا، بیبی کاٹ میں ان کا بیٹا رو رہا تھا، مگر وہ بیڈ پہ لیٹی چھت کو گھوڑے جا رہے تھے۔ برہان کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے بیبی کاٹ سے بچے کو اٹھایا اور اسے اپنے سینے سے لگاتا ہوا پورے کمرے میں ٹہلنے لگ گیا۔ اس کی پیشانی کو چوما، کیا ہو گیا ہے؟
کن گہری سوچوں میں گم ہو۔ نظر نہیں آ رہا تھا، بچہ رو رہا ہے، وہ نرمی سے کہنے لگا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بچے کو شاید بھوک لگی ہوئی ہے، وہ نرمی سے دوبارہ سے کویا ہوا، مگر اب بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے باہر چلا گیا۔ اسے دودھ پلانے کے بعد واپس لے کے آیا۔ ابھی بھی بچہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے بیڈ پہ لیٹی ہوئی ایزل کی طرف دیکھا۔ اسے سلانے کے بعد چلتا ہوا اس کے پاس آیا، آہستگی سے اپنے حصار میں لیتا ہوا اپنے سینے سے لگا دیا۔ آج وہ پہلی دفعہ برہان کے سینے سے لگی، بہت شدت سے روئی تھی۔ آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے تھے۔ برہان پریشان ہو گیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ اس کی پیشانی کو چومتا ہوا بولا تو اس کی ہچکیاں اور سسکیاں کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ آہستگی سے برہان نے اسے بالکل باہوں کے حصار میں قید کر لیا۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ مجھے پتہ ہے تمہیں آہت یاد آتا ہے۔ تم آہت سے بہت زیادہ محبت کرتی ہو، لیکن اب میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ آہت کبھی لوٹ کے نہیں آ سکتا، وہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ تم کیوں اس انتظار میں بیٹھی ہو؟ کیوں اپنی زندگی برباد کر رہی ہو؟ پلیز ایسا مت کرو، وہ نرمی سے بولا تو وہ اس کی طرف دیکھنے لگی، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، مجھے آہت یاد نہیں آتا، نہ مجھے کوئی اپنی زندگی میں انٹرسٹ ہے۔ بس میں چاہتی ہوں جتنی جلدی ہو سکے میں اس دنیا سے چلی جاؤں۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ دیکھو، مجھے تمہاری ایسی فضول باتیں بالکل پسند نہیں۔ پلیز دوبارہ ایسی باتیں نہیں کرنا۔ برہان، میں نہیں جینا چاہتی، مجھے اپنی زندگی میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ وہ اپنے بچے کو اٹھا کے لایا۔ جب سے یہ پیدا ہوا ہے اسے دیکھا ہے تم نے؟ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں دیکھا ہے، خیال تو میں ہی رکھتی ہوں۔ خیال رکھ سکتی ہو، کبھی اسے بیٹا سمجھ کے ماں والا پیار دیا ہے؟ کیا چاہتی ہو تم؟ میری زندگی سے جانا چاہتی ہو؟ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، بے پناہ چاہتا ہوں۔ تم مجھے ایک موقع دو اپنی محبت ثابت کرنے کا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میرے پاس کوئی موقع نہیں کہ میں دوں آپ کو اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے۔ مجھے یہی لگتا ہے اگر میں نے آہت کو کھویا ہے تو آپ کی وجہ سے کھویا ہے، اور یہ چیز کبھی مجھے آپ سے محبت نہیں کرنے دے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ برہان وہاں سے باہر چلا گیا۔ اس دن کے بعد وہ برہان سے دور دور رہنے لگی۔ برہان کے اندر محبت کی آگ جل رہی تھی، مگر اس کے باوجود اس کے پاس نہیں جاتا، اس کے قریب نہیں جاتا۔ وہ کوشش کرتا تھا اسے دور ہی رہے، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کے پاس جائے گا تو سب کچھ خراب ہو جائے گا، کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ جو تھوڑی بہت اس کے پاس تھی وہ بھی دور چلی جائے گی، اتنا بھی اس کے قریب نہیں رہے گی۔ وہ ایسا کچھ بھی نہیں چاہتا تھا جس کی وجہ سے اب اسے دور رہنے لگا تھا۔ وہ بھی کافی حد تک سنبھلنے لگی تھی۔ کافی زیادہ روبینہ بیگم نے اسے سمجھایا، بیٹا وہ تمہارا بچہ ہے، میرا خیال ہے اس کا دھیان کیا کرو، جو چلا جاتا ہے اس کے لیے ساری زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ہر بار اس نے خاموشی اختیار کی، مگر اب وہ مزید خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ روتے ہوئے کہنے لگی، وہ آپ کا بیٹا تھا، آپ نے اسے کھویا، آپ کو تکلیف نہیں ہوئی، لیکن شاید میرا شوہر تھا، میں نے اسے کھویا تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا تکلیف تو مجھے بھی ہوئی ہے، میں اس کی ماں تھی،
اور تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ مجھے تکلیف نہیں ہوئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ وہ بلکونی میں کھڑی ہوئی باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ برہان چلتا ہوا اس کے پاس آیا، ایک دم سے پیچھے سے اپنی باہوں کے حصار میں لیتا ہوا اس کی گردن پہ اپنے لب رکھ گیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ دھیرے سے اس کے بالوں کو سائڈ پہ کرتا ہوا بولا۔ آج کتنے عرصے بعد اس کے ساتھ ایسے پیش آ رہا تھا۔ وہ بھی کتنے عرصے بعد ایسے کسی کی محبت دیکھ رہی تھی، حالانکہ وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا تھا۔ کبھی ایسا رویہ نہیں اپنایا جیسا آج اپنایا تھا۔ اس کے لمس میں، اس کے چھونے کے انداز میں، ہر چیز میں محبت ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ ایک دن تمہیں میری محبت پہ یقین آئے گا۔ میں تم سے اس قدر محبت کرتا ہوں، اتنا ٹوٹ کے چاہتا ہوں۔ تم میری غلطیاں، میرے تمام قصور معاف کر دو۔ یہ کہتے ہوئے وہ دھیرے سے اپنے کندھے سے لگاتا ہوا اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ وہ اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ ابھی بھی وہ اس کے پاس نہیں جا پا رہی تھی۔ برہان، مجھے کچھ وقت چاہیے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے، لیکن میں کوشش کروں گی میں رشتے کو قبول کر لوں، میں آپ کو اپنی زندگی میں قبول کر لوں۔ آج پہلی دفعہ وہ نرمی سے بولی تھی، جیسے وہ واقعی میں اس رشتے کو قبول کرنا چاہتی ہے۔ میری جان، میں تمہیں وقت دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہتے ہوئے مسکراتے ہوئے اسے اپنی باہوں کے حصار میں قید کر گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بیٹے کا خیال رکھنے لگی، برہان کے سارے کام خود کرنے لگی۔ اسے بہت زیادہ توجہ تو نہیں دیتی، مگر کوشش کرتی تھی جتنا ٹائم ہو اسے دے۔ ربینہ بیگم کی باتوں کا بھی اس پہ کافی حد تک اثر ہو گیا تھا۔ وہ اس شخص کو اپنی زندگی میں قبول کرنا چاہتی تھی، آگے بڑھنا چاہتی تھی، کیونکہ زندگی بہت بڑی تھی۔ اس کے بیٹے کو اس کی ضرورت تھی، اور وہ ایک نارمل فیملی چاہتی تھی۔ رات کا وقت تھا، وہ موبائل میں لگا ہوا تھا، بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا، جب وہ دوسری سائڈ سے آ کے اس کے سینے پہ سر رکھ گئی، اور برہان کے لیے اس کا یہ انداز بالکل نیا تھا۔ بے ساختہ ہی برہان کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کے گرد بازو حائل کرتا، موبائل کو سائڈ پہ رکھتا ہوا کہنے لگا، آج تو بہت زیادہ شوہر پہ پیار آ رہا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا، یہ کہتے ہوئے اس کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولنے لگی، آپ کو پتہ ہے میں آپ سے محبت تو نہیں کر پا رہی، لیکن میں پوری کوشش کر رہی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن آپ کی محبت مجھے آپ سے محبت کرنے پہ مجبور کر دے گی، اور آپ مجھے حاصل کر لو گے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے سینے پہ سر ٹکائے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اس کے بعد اسے اندازہ ہی نہ ہوا وہ کب برہان کی محبت میں مبتلا ہو گئی۔